بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک تسبیح پڑھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے دولت نہیں ملی۔ 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تو کروڑوں دے گا۔ اس وظیفے کا پورا طریقہ کار کیا ہے یہ آپ نوٹ فرما لیں، کیونکہ میرے بھائیوں جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو جتنا زیادہ اس کا یقین پختہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا وظیفہ، اس کے اعمال اثر کرتے ہیں۔ اور میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ دعا کو ضرور اہمیت دیا کریں۔ دعا ایک ایسا خزانہ ہے، دعا اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، جو نصیب چمکا سکتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری قسمت میں نہیں ہوتی تو اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے، تو دعا کی صورت دعا کے بدلے ہی عطا کرتا ہے۔ تو کافی خواتین کے میسیجز آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ ہم گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، وظائف جو آپ بتاتے ہیں وہ وظائف کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دنوں پر ہوتے ہیں، جس طرح 7 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ ہم وہ کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہیں۔ تو آج کا وظیفہ بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ خواتین جو گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں وہ آج کا یہ عمل کر لیں۔ وظیفہ بڑا آسان سا ہے، دعا کی ہم بات کر رہے تھے تو دعا اللہ پاک کی طرف سے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اس سے پہلے جو دعا تھی وہ صرف نبیوں کو عطا کی گئی تھی، وہی دعا مانگا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، اپنے لیے۔ لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ پاک نے یہ چیز ہمیں عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں برکت مانگنی چاہیے، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اور دعا بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کا حکم اللہ پاک خود کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جتنے زیادہ آپ شکر گزار بندے بنو گے اتنا زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کو پکارتے رہو، اللہ پاک سے سوال کرتے رہو، وہ ذات آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گی۔ جب آپ کو کوئی وظیفہ یاد نہ ہو، آپ کو کوئی دعا یاد نہ ہو، کوئی عمل آپ کا یاد نہ ہو، بس آپ بہت زیادہ مجبور ہوں، بے بس ہو چکے ہوں، تو اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا دیا کرو۔ اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ذات تو بڑی غفور رحیم ہے، اسے پتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، کس طرح کے اس پر حالات ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی دعا جو ہے اس کو اگنور مت کیا کرو۔ دعا اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، اور ہم اپنے اللہ سے مانگے، اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگے، وہ ذات ہمیں ضرور عطا فرمائے گی۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کچھ دعائیں تو ہماری قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ کافی لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو یاد رکھو دعا کبھی بھی، کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہ ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، جس طرح جو چیز اللہ سے مانگی جائے اسی طرح مل جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، آخرت کے لیے کچھ دعاؤں کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے مصیبت کو، اس حادثے کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔
تو اس طرح دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور کچھ بزرگان دین کے مطابق اگر ہمیں پتہ چل جائے آخرت میں کہ جو ہم نے دنیا میں دعائیں کی تھیں جو ہماری قبول نہیں ہوئی، وہ آخرت میں اس کا ہمیں یہ اجر مل رہا ہے، اتنا زیادہ اجر ان کا ہمیں مل رہا ہے، تو انسان کہے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو. تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے مانگا کرو. اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے. جب بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے. دعا کے حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ میں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا ہے جو مکمل طور پر اجڑ چکے تھے، جو اتنے زیادہ بے بس ہو چکے تھے کہ ان کو کوئی ان سے کلام کر کے راضی نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ سے دعائیں کی، اللہ پاک نے ان کو ان مشکلات سے نکالا. اور یاد کرو، وہ وقت جب مشکل سے مشکل دور آپ پر آتا ہے تو آپ اللہ کو پکارتے ہو، آپ کی مشکل ٹل جاتی ہے. تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وظیفہ بڑا ہی زبردست ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے. آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے، جو خواتین ہیں میری بہنیں بیٹیاں، وہ جب بھی گھر کا کام کر رہی ہوں، خاص طور پر آٹا گوندھ رہی ہوں، تو وہ جتنی دیر وہ آٹا گوندھ رہی ہوں اتنی دیر شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھتی رہیں. اس میں تعداد بھی نہیں ہے کہ آپ کو گننے میں مسئلہ ہو، بس اب آٹا گوندھتے وقت یہ پڑھتے رہیں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کر دے گا. یہ عمل جو ہے، یہ شکر والے جو الفاظ ہیں، یہ بڑے ہی مجرب ہیں. اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہنیں دوست ہیں ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے، اور ان کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے میرے اللہ ان کے مسائل کو ختم فرما دے. اس وظیفے کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا جن کے حالات خراب ہوئے ہیں، جو مشکل میں ہیں، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. میرے بھائیوں، اپنے مرحومین کے لیے ضرور صدقہ کیا کرو، ان کے لیے ضرور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کو بھیجا کرو، کیونکہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. آج کسی کے لیے اچھا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے اچھا کرے گا. اللہ پاک آپ سب کو بہترین عطا فرمائے، جو آپ کی دلی حاجات ہیں پوری فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.